جوڑوں کی تبدیلی کے حوالے سے جو مریضوں کے اندر سب سے زیادہ خدشات پائے جاتے ہیں وہ درد سے ڈرتے ہیں کہ جوڑ کی تبدیلی ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوگا، مگر وہ اپنے ان خدشات کی وجہ سے سرجری نہیں کرواتا اور یہاں تک کہ کئی مریض ویل چیئر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ جوڑ بدلی کے بعد ایک مریض آسانی سے رننگ، جاگنگ، سیڑھیاں چڑھنا اترنا یہ سارے کام اپنی روزمرہ روٹین کے کر سکتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد سلیم بشیر ہے اور میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن کے طور پر اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتا ہوں ادارہ بحالیہ مزدوراں PSRD لاہور میں۔ آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے جوڑوں کی تبدیلی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اس مرض میں آرتھرائٹس میں مبتلا ہیں ان کے لیے جوڑوں کی تبدیلی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور بہت سارے لوگ اس معاملے سے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ جوڑوں کی تبدیلی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی تاریخ 1860 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، جب ان جوڑوں کی تبدیلی کے لیے ابتدائی تجربات شروع کیے گئے۔ 1960 میں کامیاب جوڑوں کی تبدیلی کے آپریشن کرنے شروع کر دیے گئے تھے اور تب سے لے کر اب تک مسلسل جوڑوں کی تبدیلی کے حوالے سے نت نئی ایجادات اور نت نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس سارے عرصے میں بہت ساری نئی لیٹسٹ ایڈوانسمنٹس آئیں اور ہم ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اگر جوڑوں کی تبدیلی کے بالعموم بات کیا جائے تو دو طرح کی تبدیلی ہوتی ہے، ایک جس میں آدھے جوڑ کو بدلی کیا جاتا ہے جسے ہیمی آرتھوپلاسٹی یا یونی کمپارٹمنٹل آرتھوپلاسٹی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح جس میں پورے کا پورا جوڑ بدل دیا جاتا ہے جس کو ٹوٹل ریپلیسمنٹ آف دا جوائنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ نی جوائنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، یہ ہپ جوائنٹ کی بھی ہو سکتی ہے، اینکل کی بھی ہو سکتی ہے اور شولڈر کی بھی ہو سکتی ہے۔ جوڑوں کی تبدیلی کے حوالے سے جو مریضوں کے اندر سب سے زیادہ خدشات پائے جاتے ہیں ان کی دو بنیادی شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ درد سے ڈرتے ہیں کہ جوڑ کی تبدیلی ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوگا، بہت عرصے تک وہ درد میں رہیں گے اور اس وجہ سے وہ جوڑ کی تبدیلی سے ڈرتے ہیں۔ دوسری جس بات کا مریضوں کو خوف ہوتا ہے وہ یہ کہ انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں سن رکھی ہوتی ہیں کہ جس میں کسی مریض نے اپنے جوڑ بدلی کروائے اور اس کے باوجود بھی وہ آپریشن کامیاب نہ ہو سکا اور مریض اس کے اوپر صحیح نہیں چل پا رہا۔ تو ہم دونوں باتوں کے اوپر فرداً بات کریں گے۔ سب سے پہلے جہاں تک اس امر کی بات ہے کہ جوڑ کی تبدیلی بہت ہی زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اس سلسلے میں بہت ساری نئی اینستھیزیا کی ایسی ٹیکنیکس آ چکی ہیں کہ جن کے اندر ایسے بلاکس استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس میں مریض کا آپریشن کے بعد کا ریکوری ٹائم پین لیس بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فزیو تھراپی میں بہت ساری ایسی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں کہ جس میں مریض کے شروع میں سوزش اور درد کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ادویات کے ذریعے بھی ان کو بہت اچھا مینج کر لیا جاتا ہے۔ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے جن مریضوں نے یہ آپریٹ کروائے ہیں کہ عام طور پر جوڑ کی تبدیلی کے بعد پہلے ہی دن مریض کو جوڑ پر وزن ڈلوا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کو چلنا پھرنا بھی شروع کروا دیا جاتا ہے سپورٹ کے ساتھ۔ اسی بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ امر کوئی بہت زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ بہرحال کسی بھی سرجری میں جیسے تکلیف ہوتی ہے اور شروع کے دنوں میں کچھ درد کا مریض کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اس آپریشن میں بھی مریضوں کو اسی نوعیت کی تکلیف اور درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ جس میں ایسی واقعات کہ جس میں مریض نے آپریٹ کروایا اور آپریشن کے بعد وہ کامیاب نہیں ہوا، تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ آپریشن کب کامیاب نہیں ہوتا۔ اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ تین بنیادی وجوہات ہیں کہ جب مریض کے جوڑوں کے آپریشن جو ہیں ان میں کامیابی نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، اگر مریض کمر کے مسئلوں سے یا گردن کے مسئلوں سے دوچار ہوں تو کندھوں، کولوں یا گھٹنوں کے آپریشن میں کمر کی وجہ سے درد کی شکایت برقرار رہ سکتی ہے۔ ایسے مریضوں کو مستند ڈاکٹر کو اور ایسے ڈاکٹرز جو روٹین میں جوائنٹ ریپلیسمنٹس کی سرجریز کرتے ہیں ان سے اپنی پہلے اسیسمنٹ کروانی چاہیے تاکہ اگر جوڑ کے علاوہ کمر یا ریڑھ کی ہڈی میں کہیں کوئی مسئلہ ہے تو اس کا الگ سے ٹریٹمنٹ کروایا جائے جس سے جوڑ تبدیلی کے فائدے کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ
جوڑ کی تبدیلی کو غیر ضروری طور پر بہت لیٹ کر دیتے ہیں۔ مریض درد کا شکار ہوتا ہے مگر وہ اپنے ان خدشات کی وجہ سے سرجری نہیں کرواتا، اس کا چلنا پھرنا بہت کم ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ کئی مریض ویل چیئر پہ پہنچ جاتے ہیں، پٹھوں کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں کو بہرحال پٹھے چلاتے ہیں، اور اسی طرح اگر جوڑ بدلی کے بعد پٹھے مضبوط نہ ہوں تو وہ پٹھے اس نئے جوڑ کو بھی اتنا احسن طریقے سے نہیں چلا پاتے۔ لہٰذا یہ نہایت ضروری ہے کہ مریض اپنے ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کریں اور جو ان کی سرجری کا بیسٹ ٹائم ہے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورے کے ساتھ اس ٹائم کے اوپر اپنی سرجری کی طرف جایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بہت اہم سوال کا بھی جواب دینا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوڑ بدلی کے بعد وہ ایک محدود زندگی گزاریں گے اور وہ اپنی نارمل زندگی نہیں گزار سکیں گے، جبکہ اس بات کے اندر صداقت نہیں۔ زیادہ تر پیشنٹس میں اگر ہم ایک مثال لیں، گھٹنوں کی تبدیلی یا کولوں کی تبدیلی بہت عام سرجری کی جاتی ہے۔ اگر ہم ان سرجریز کی بات کریں تو مریض سرجری کے اگلے ہی دن چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ان کے پٹھے ریکور کرتے جاتے ہیں، جوڑ بدلی کے بعد ایک مریض آسانی سے رننگ، جاگنگ، سیڑھیاں چڑھنا اترنا، یہ سارے کام اپنی روزمرہ روٹین کے کر سکتے ہیں۔ بس ایک چیز کی احتیاط ضروری ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ فرش پر نہیں بیٹھ سکتے، اس چیز کی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوڑوں کی تبدیلی کے ضمن میں ایک اور بہت اہم بات وہ ہے اس سرجری کی کاسٹ۔ اس سرجری کی کاسٹ کے حوالے سے اس کی ایک رینج ہے، مختلف جوڑوں کی مختلف قیمت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جوڑ پاکستان میں تیار نہیں ہوتے اور امپورٹ کیے جاتے ہیں، لہٰذا یہ سرجریز دوسری سرجریز کی نسبتاً کچھ مہنگی ہوتی ہیں۔ عام طور پر اگر بات کریں تو اچھے امپلانٹس کے ساتھ یہ سرجریز 4 لاکھ کی رینج سے شروع ہو کر 8 سے 10 لاکھ کی رینج تک چلی جاتی ہیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔